Good morning. Assalamu alaikum. Just two students are here. आज टाइम हो गया क्लास का, पढ़ने का मूड नहीं है स्टूडेंट्स का। अच्छा साइमा, आप ऑनलाइन हो बेटा? प्लीज़ मुझे बताओ, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई क्लियर? आवाज़ क्लियर है मेरी? और जल्दी जल्दी से बाकी स्टूडेंट को भी मैसेज कीजिए कि ज्वाइन कर लें ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। और बताइएगा प्लीज़, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को?
وعلیکم السلام اسٹوڈینٹس، ہمارا میری آواز آ رہی ہے بیٹا جی؟ مجھے بتائیے ذرا، ایم آئی آڈیبل؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہمارا نیہا سائمہ، بیٹا بتاؤ ایم آئی آڈیبل؟ آواز آ رہی ہے میری تاکہ میں لیکچر شروع کروں؟ مجھے دے دو۔ اوکے اسٹوڈنٹ، جسٹ 11 اسٹوڈنٹس آر ہیئر بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ، بہت ویٹ ہو گیا۔ وعلیکم السلام اگین بیٹا، ایز آئی ہیو ریسیوڈ انفارمیشن ریگارڈنگ دا کورس کنٹینیو پیپل ہیو بین کمپلیٹڈ بائی میم سوریا۔ اکارڈنگ ٹو دیٹ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی جو اسٹیجز ہیں وہ آپ کو نہیں پڑھائی گئی، سو میں آج کوگنیٹو جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی اسٹیجز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی یہی ہے کہ جو ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہوتی ہیں، جیسے آئی تھنک ایرک ایرکسن کی آپ نے پڑھ لی ہیں، کہ ایرک ایرکسن کی شاید آپ نے آئی تھنک پڑھ لی ہے۔ بیسیکلی ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہم نے اس لیے پڑھنی ہوتی ہیں کہ ہم اس سے یہ ہمارا ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے ساتھ ڈیولپمنٹل جو ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں اس کا کیا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ۔
بیسیکلی ڈیولپمنٹل اسٹیجز کا لرننگ کے ساتھ یہ تعلق ہے، ٹیچنگ لرننگ کے سبجیکٹ کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ہم اس کے تھرو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بچے، ظاہر ہے ہر شخص جو ہے ایک اپنے بچپن سے گزر کے آتا ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ چیزوں کو سیکھنا شروع کرتا ہے۔ لرننگ سے بیسیکلی ان ڈیولپمنٹل اسٹیجز کا کیا تعلق ہے، کس طرح سے وہ اپنی ان ڈیولپمنٹل اسٹیجز کے اندر چیزوں کو لرن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں پڑھنا ضروری ہے۔ جین پیاجے نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی کچھ اسٹیجز ہمیں دی تھی، وہ ہم آج ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا کچھ انٹروڈکشن ہو جائے جین پیاجے کا۔ سوئس بایولوجسٹ اینڈ سائیکولوجسٹ جین پیاجے 1896 to 1918 observed his children and their process of making sense of the world around them, and eventually developed a four-stage model of how the mind processes new information encountered. He posited that children progress through four stages and that they all do so in the same order. جین پیاجے نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کو اپنے لحاظ سے سمجھتے ہیں۔ دے میک سینس آف دا ورلڈ اراؤنڈ دیم، ان کے ارد گرد جو بھی دنیا موجود ہے، جو بھی چیزیں موجود ہیں، اسے دیکھ کر خود ہی سے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود ہی سے مائنڈ میں کوئی سینس بنا لیتے ہیں ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ۔ اور ایونچولی پھر جین پیاجے نے ایک فور اسٹیجز ماڈل ڈیولپ کیا اس چیز کے بارے میں کہ کس طرح سے بچے جو بھی کوئی نیو انفارمیشن انکاؤنٹر کرتے ہیں، کوئی بھی نئی انفارمیشن جو ان بچوں کے سراؤنڈنگ میں انہیں نظر آتی ہے، تو کس طرح سے ان کا جو مائنڈ ہے اس نئی انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے۔ اس نے جو فور اسٹیجز تھی، اس نے یہ بتایا کہ جو بچے ہیں وہ پروگریس کرتے ہیں انہی تمام فور اسٹیجز سے گزر کر، اور جین پیاجے کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح سے ان تمام یعنی اسی سیم آرڈر سے گزر کے ان اسٹیجز سے گزر کے چیزوں کو لرن کرتے ہیں۔ سائمہ کس چیز کا شور آ رہا ہے بیٹا؟ یہاں تو کوئی شور نہیں ہے۔ جین پیاجے کی جو تھیوری ہے it differs from others in several ways. It is concerned with children rather than all learners. It focuses on development rather than learning process. So it does not address learning of information and specific behaviors. It proposes discrete stages of development marked by qualitative differences rather than a gradual increase in number and complexity of behaviors, concepts, ideas, etc. ٹھیک ہے جی۔ جین پیاجے کی جو تھیوری ہے، تھوڑا سا ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ دوسری جو ڈفرینٹ تھیوریز ہیں ان سے کس طرح سے مختلف ہے۔ یہ جو جین پیاجے کی تھیوری ہے، دس از بیسکلی کنسرن ود دا چلڈرن، یہ تمام جو مطلب لرنرز ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے، دس از بیسکلی کنسرن ود دا چلڈرن کہ کس طرح سے بچے چیزوں کو لرن کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتی ہے rather than learning a person یا پورا پروسیس، یعنی لرننگ کا پروسیس کیا ہے ان چیزوں سے زیادہ وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے۔ اور اٹ ڈز ناٹ ایڈریس لرننگ آف انفارمیشن اور اسپیسیفک بیہیویئر، یعنی کوئی کس طرح سے کسی انفارمیشن کو لرن کر رہا ہے یا پھر اسپیسیفک بیہیویئر کو لرن کر رہا ہے، ان چیزوں کو وہ اتنا زیادہ ایڈریس نہیں کرتا، فوکس نہیں کرتی یہ تھیوری، بلکہ یہ زیادہ تر ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتی ہے۔ It proposes discrete stages of development. ٹھیک ہے جی،
یہ ڈسکریٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ڈسٹنکٹ، سیپریٹ، یعنی جس کی ایک اپنی پہچان ہو. سو یہ ایک الگ سے ہی ڈیولپمنٹ کی جو اسٹیجز ہے، ڈسٹنکٹ اسٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ پرپوز کرتی ہے، وچ از مارکڈ بائی کوالٹیٹیو ڈفرینسز، جس کو یعنی پڑھنے کے بعد ان اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کو آبزرو کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لرن کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ ان میں ایک الگ ہی ڈفرینس پایا جاتا ہے، یعنی کوالٹیٹیو ڈفرینس پایا جاتا ہے ان میں، رادر دین صرف یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی کسی بچے کی ایکٹیویٹیز میں، نمبر آف ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے، یا ان ایکٹیویٹیز میں کچھ کمپلیکسٹی آ رہی ہے، اس کے جو بیہیویئرز ہیں، اس کے جو کانسیپٹ یا آئیڈیاز ہیں، اس میں کوئی آہستہ آہستہ گریجول انکریز آ رہا ہے، نہیں، بلکہ ایک الگ سے جو ہے ڈسٹنکٹ کوالٹیز ایک نظر آئیں گی، بالکل الگ سپریٹ کوالٹیز نظر آئیں گی. ٹھیک ہے جی. There are three basic components to Piaget cognitive theory. جو Piaget نے cognitive development theory present کی تھی، اس کے جو basic components ہیں، اس میں پہلا کمپوننٹ ہے بیٹا اسکیماز. اسکیماز آر بیسیکلی دا بلڈنگ بلاکس آف نالج، یعنی بچے کسی، یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ جو جین پیاجے کی تھیوری ہے، دس از کنسرن ود دا چلڈرن، یہ بچوں کی جو لرننگ ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. سو یہ جو اسکیما ہے، اسکیما یعنی بچے کچھ بھی اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں، جو بھی آئی مین وہ سینس کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ اپنا خود ہی سے ایک انفارمیشن جنریٹ کر لیتے ہیں، نالج جنریٹ کر لیتے ہیں. تو وہ جو نالج وہ خود ہی سے جنریٹ کر لیتے ہیں، انفارمیشن یا وہ لرن کر رہے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسکیماز ہیں، یہ اس نالج کے بلڈنگ بلاکس ہیں. بیسیکلی جو اسکیماز ہیں، دے آر دا بلڈنگ بلاکس آف دا نالج، جو وہ لرن کریں گے، یا کہنا چاہیے کہ جس کے اوپر پورا ان کی کوگنیٹیو تھیوری جو ہے وہ گو تھرو ہوگی. یعنی اسکیماز ہمارے کیا ہوگے، بیسیکلی جو وہ نالج بچے لرن کریں گے، سیکھیں گے، ایکسپیرینس کریں گے، اس کے بلڈنگ بلاکس کو ہم اسکیماز کہہ رہے ہیں. سیکنڈ بیٹا اڈاپٹیشن پروسیس ہے. اڈاپٹیشن پروسیسز دیٹ انیبل دا ٹرانزیشن فرام ون اسٹیج ٹو another such as equilibrium, assimilation and accommodation. اب جو اڈاپٹیشن پروسیس ہے، سائمہ کیا کہہ رہی ہیں، ایکٹیولی کاپی کرتے ہیں جو بھی اس کے سامنے. جی بالکل سائمہ، یو آر رائٹ. بچے آج کل کے بچے تو خیر بڑی تیز ہو گئے، وہ بہت ایکٹیولی، ایون آپ کچھ بولتے بھی ہیں نا بچوں کے سامنے تو وہ فوراً سے اسے کاپی کر لیتے ہیں. تو یہی بیسیکلی ان کے جو یہ چیزیں، اسی چیز کو ہم اسکیما کہتے ہیں، یعنی جو انہوں نے، آپ نے بولا، انہوں نے اس سے جو بھی نالج یا انفارمیشن جنریٹ کی، جو بھی انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا، وہ ان کا اپنا نالج ہے. تو دس از دا بیسک بلاک اور بیسک بلڈنگ بلاک آف دیئر نالج، دیٹ از کالڈ اسکیما. اینڈ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا اڈاپٹیشن پروسیسز. جو اڈاپٹیشن پروسیسز ہے نا بیٹا، یہ بیسیکلی وہ پروسیسز ہیں وچ انیبل دا ٹرانزیشن. ٹرانزیشن کا ورڈلی میننگ بھی یہی ہوتے ہیں کہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا، یا سمپل چینج از کالڈ ٹرانزیشن. سو اڈاپٹیشن پروسیسز جو ہیں دیٹ انیبل دا ٹرانزیشن فرام ون اسٹیج ٹو اندر. جو اڈاپٹیشن پروسیسز ہیں، جب بچے لرننگ کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے نا. ایسے ہی تو نہیں ہوتا کہ بچے فوراً سے کسی بھی چیز کو سیکھ جاتے ہیں، ایک پورے پروسیس سے وہ گزرتے ہیں. تو ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں موو کرنے کو ہی ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں. ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف جو ہم موو کر جاتے ہیں، اسے ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اڈاپٹیشن ظاہر ہے، ٹرانزیشن یا ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں موو کرنا اڈاپٹیشن ہی تو ہوتا ہے نا. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے اچھا ہم ایک سینیریو ہے اس میں ہم موجود ہیں، یا پھر ایون میں ایک ہاسٹل میں اگر رہتی ہوں، تو اگر میں ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں موو کروں گی، مجھے وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. سو وٹ آر دا پروسیسز؟ کو اڈاپٹیشن پروسیس ہی ہوتا ہے جس کے تھرو میں خود کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرتی ہوں. سو یہاں پہ جو ڈفرینٹ اسٹیجز ہم پڑھیں گے ٹرانزیشن کی، تو ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں جانا از کالڈ ٹرانزیشن، اور ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں جو بچے خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں چیزوں کے مطابق، دیٹ از کالڈ اڈاپٹیشن پروسیس. اس کے بعد تھرڈ ہے اسٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. یعنی ہم وہ تمام 4 اسٹیجز پڑھیں گے
کہ یعنی 3 یہ بیسک کمپوننٹ ہے تھیوری کے، ٹھیک ہے. ہم نے یہ چیز کلیئر ہمیں ہونی چاہیے کہ اسکیماز کیا ہیں، ہمیں یعنی یہ کمپوننٹس پتہ ہونے چاہیے. ہمیں پتہ لگ گیا اسکیماز، وہ جو بھی نالج گین کریں گے اس کے بلڈنگ بلاکس کو ہم اسکیماز کہتے ہیں. پھر ایک چیز یوز ہو رہی ہوگی پوری اڈاپٹیشن پروسیس، جس کے تھرو ہم ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف موو کریں گے. اور تھرڈ چیز ہے آپ کی اب مین اسٹیجز کیا ہیں، یعنی اس میں پھر ہم ڈیٹیل میں تمام اسٹیجز کو کہ آپ کی جو بچوں کی کوگنیشن ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے، کن اسٹیجز میں ڈیولپ ہوتی ہے. یہاں ہم 4 اسٹیجز جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی ہے بائی جین پیاجے، دیٹ از سینسری موٹر اسٹیج، جو کہ برتھ سے اسٹارٹ ہو کے تقریباً 2 ایئرز آف ایج تک رہتی ہے. دین اٹ ول بی پری آپریشنل اسٹیج فرام 2 ایئرس ٹو 7 ایئرس. دین کانکریٹ آپریشنل اسٹیج دیٹ از فرام 7 ایئرس ٹو 11 ایئرس. اینڈ دین فارمل آپریشن اسٹیج دیٹ از فرام 11 ایئرس ٹو 16 ایئرس. اوکے، تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک سائیکل کے تھرو اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک اسکیما ہے جو ایک نالج ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کو اس نے لرن کیا، اس میں ہمیں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، اکوموڈیشن ہو سکتی ہے، اسیمیلیشن ہو سکتی ہے، یہ ہم ڈیٹیل میں چیزیں بعد میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ اکوموڈیشن ہے، اسیمیلیشن ہے، ان ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے. لیکن بات سمپل یہ ہے کہ ایک اکوموڈیشن کے فیز میں ہوتا ہے بچہ، پھر اسیمیلیشن کے فیز میں جاتا ہے. تو یہی میں نے آپ کو بتایا، یہ دس از ٹرانزیشن، دس از دا اڈاپٹیشن پروسیس. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا جو نالج ہے، جو ظاہر اسکیما از دا نالج، بلڈنگ بلاک آف نالج، تو اس نالج کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس نالج کو اپڈیٹ کیا جانا چاہیے. تو جو ہے اپڈیٹڈ اسکیما یہاں پہ آپ کے پاس آپ جو ہے وہ یعنی ظاہر اپڈیٹڈ اسکیما کا مطلب یہی ہوگا کہ جو اس کا آلریڈی نالج تھا، یہ تمام ٹرانزیشن سے فیزز سے گزر کے نئی چیزوں کو لرن کر کے obviously اس کا اسکیما چینج ہو جائے گا نا، اس کا نالج چینج ہو جائے گا. تو دیٹس وائی دس از کالڈ اپڈیٹڈ اسکیما. اسکیما میں نے آپ کو سمجھا دیا تھوڑا سا، اور اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. بیسیکلی کوگنیٹیو اسٹرکچر ہے اسکیما. میں نے بتایا آپ کو، یہ آپ کا نالج ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. تھرو انٹریکٹنگ ود دا ورلڈ بیکم ڈفرینشیٹڈ ڈیو ٹو ایکسپیرئنس کوگنیٹیو اسٹرکچر چینجز. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد کتنے سارے لوگ موجود ہیں، ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہم اس پوری جو دنیا ہے اس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے بیٹا. اور یہ جو ہمارا ڈفرینسیشن ہے نا، یعنی ایک ہی چیز دیکھیں، ایک بچے تو سارے دیکھیں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا. ہم یہ کہیں کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ کیوں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بھی پرابلم ہے، یعنی ہمارے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے، اس ایک ہی بچہ اگر ہوگا وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جائے گا، ڈفرینٹ چیزیں سیکھے گا. اسی طرح سے اگر یہی چیز اس کو بیسیکلی ڈفرینشیٹ کرتی ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دس از ڈفرینشیٹڈ ڈیو ٹو ایکسپیرئنس. یعنی ہر بچہ اپنے ارد گرد اس کی ایک ورلڈ موجود ہے، دنیا موجود ہے، جس کے ساتھ وہ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ انٹریکشن کرتا ہے. اور پھر جو اس کی دنیا میں آس پاس لوگ موجود ہیں، وہ جو چیزوں کو ایکسپیرئنس کر رہا ہوتا ہے، تو ان ایکسپیرئنسز کی بیس پر یہ جو ہے ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں ان سارے ایکسپیرئنسز کے بیس پر. اور اسی کی وجہ سے پھر اس کا ایک کوگنیٹیو اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. اس بچے کا ایک پرٹیکولر کوگنیٹیو اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ کسی دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے. For example, many 3-year-old insist that the sun is alive because it comes up in the morning and goes down at night. These children are operating based on a simple cognitive schema that things that move are alive. دیکھیے ایک بچہ ہے، وہ کنٹینیو یہ کہتا ہے کہ یہ جو سورج ہے دس از اے لیونگ تھنگ، دس از کیونکہ یہ دیکھیں مارننگ میں آ جاتا ہے، رات کے ٹائم چلا جاتا ہے. اب یہ تو پورا ایک سائیکل ہے نا کہ زمین جو ہے دیٹ از بیسیکلی ورلڈ از موونگ اراؤنڈ. تو اسی لحاظ سے سن اور جو ہے مون ان کی اپیئرنس ہوتی ہے. لیکن ایک بچہ ہے، اس نے اگر اپنی بک میں
یہ چیز پڑھی ہے یا کہیں بھی اس کو یہ چیز ایک دفعہ سکھائی گئی کہ یہ جتنی بھی چیزیں موو کرتی ہیں یہ جو ہے وہ الائیو ہوتی ہیں. اگر ہم نے یہ کسی کو سکھایا ہے تو اب اس بچے کے مائنڈ میں یہ چیز، اب اس کے سامنے کوئی بھی موو کرتی ہوئی چیز آئے گی وہ کہے گا دس از الائیو. ایون اگر اس کے پاس سامنے کوئی ٹوائے آتا ہے، وہ موو کر رہا ہے، روبوٹک ہے، وہ موو کر رہا ہے، بچہ کہے گا یہ الائیو ہے. اس کا اسکیما کیا ہے، اس کا کوگنیٹو اسکیما کیا ہے کہ جتنی بھی موو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں جو موو کرتی ہیں دے آر الائیو. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سورج ہے، یہ تو جی ظاہر ہے صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، اٹ مینس یہ بھی موو کرتا ہے، یہ موو کرتا ہے، تو دس از الائیو. سو دس از اسکیما. دس از یعنی اسکیما ہم نے کیا انڈرسٹینڈ کیا کہ اسکیما بیسیکلی اس بچے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی ہم نے ایک چیز اسے بتائی، سکھائی، یا اس نے ایکسپیرینس کیا اپنے لائف میں، آس پاس اپنے سراؤنڈنگ میں، تو اس سے جو اس نے نالج گین کیا، اس نے جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، دیٹ از کالڈ اسکیما. ٹھیک ہے جی، اسے ہم اسکیما کہتے ہیں. اچھا، سائمہ نے کیا کہا، جیسے بچے ہر برڈ کو بول کر کہتے ہیں کہ پجن ہے لیکن اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ہر برڈ. یس ایگزیکٹلی سائمہ، یو آر رائٹ. اب جیسے فار ایگزامپل اگر اس نے کوئی اڑتی ہوئی چیز دیکھی بچے نے، آپ نے اسے کہا دس از پجن، یہ کبوتر ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس کو کوئی بھی اس طرح کی اڑتی ہوئی چیز نظر آئے گی تو وہ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ مطلب اس کے لیے ہر اڑتا ہوا جو پرندہ ہوگا وہ کبوتر ہی ہوگا. یو آر رائٹ. تو یہ ان کا اپنا اسکیما ہوتا ہے جو وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. A schema describes both the mental and physical action involved in understanding and knowing. Schemas are categorized of knowledge that help us to interpret and understand the world. دیکھیں اسکیما میں دونوں چیزیں انوالو ہو رہی ہیں نا، مینٹل اور فزیکل ایکشن دونوں انوالو ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں اینڈ نوئنگ میں. کس طرح سے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے پجن کی ہم نے اگزامپل دی، بچہ دیکھ رہا ہے نا، اس کا فزیکل ایکشن بھی اس کو نظر آ رہا ہے اور وہ اپنا مینٹل اسٹیٹس یوز کر رہا ہے کہ جی اچھا یہ تو اس طریقے سے اڑ رہا ہے، تو یہ میری مینٹیلٹی یہ کہتی ہے کہ اچھا جی یہ پجن ہے، مجھے بتا دیا گیا کہ یہ پجن ہے. اب وہ بچہ ہر اڑنے والی چیز کو دیکھ کے کہے گا کہ یہ پجن ہے. تو فزیکل ایکشن بھی انوالو ہوتے ہیں، مینٹل ایکشنز بھی انوالو ہوتے ہیں، اور جو اسکیماز ہوتے ہیں ان کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اس کی نالج کی بیس پر. ظاہر ہے کس قسم کا نالج ہے، اس سے ہمیں کیا ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے، اس سے یہی ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے کہ اسکیما، ظاہر ہے ہم جو چیزیں لرن کرتے ہیں وہ ہمارا نالج ہو جاتا ہے، تو اسکیما کو ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نالج، اور یہ ہمیں پھر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے انٹرپریٹ کرنے میں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں پوری ورلڈ کو. کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ کو کبوتر کی ایگزامپل دی، بچے نے اس کا اپنا ایک نالج ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا جب اب نیکسٹ ٹائم اس کو کوئی بھی اڑتی چیز نظر آئے گی، اگر وہ اسے پجن کہے گا تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ نہیں یہ پجن نہیں ہے، مے بی دیٹ واز اے اسپیرو. تو ہم وہ اس کو بتائیں گے تو وہ پھر اس سے انٹرپریٹ کرنا شروع کرے گا، انٹرپریٹیشن کرنا شروع کرے گا کہ اچھا وہ اس قسم کی چیز تھی اس لیے اس کو پجن کہا تھا، یہ اس قسم کی چیز ہے تو اس لیے اس کو جو ہے ہم اسپیرو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی. تو اچھا مجھے ایک چھوٹا سا آفیشیل ٹاسک ہے بیٹا، تو 5 to 10 منٹس مجھے لگیں گے، میں ذرا وہ کام کر لوں، بات سن لوں ان کی، پھر میں آتی ہوں یہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں. ٹھیک ہے بیٹا؟
اوکے بیٹا، ویلکم بیک. سوری، کچھ آفیشیل کام تھا جس میں کافی ٹائم لگ گیا. ابھی جو ہے کلاس کا انفارچونیٹلی ٹائم بھی کافی گزر گیا، اٹینڈنس ٹائم ہو گیا. تو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کر لیں گے اپنا لیکچر، ایسی بات نہیں ہے نیکسٹ کسی کلاس میں. ابھی جو ہے تمام اسٹوڈنٹ اپنی اٹینڈنس مارک کروا دے ون بائی ون، ٹھیک ہے؟ رول نمبر وائز اپنی اٹینڈنس مارک کروا دو بیٹا.
دوسرے کے ریلز اوکے اسٹوڈینٹس اٹینڈنس ہو گئی ہے. کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی کوئری ہے جہاں تک میں نے پڑھایا تو مجھ سے پوچھ لیجیے. کوئی کوشچن ہے کسی اسٹوڈنٹ کا تو پوچھ لیجیے. اوکے چلیے کوئی کوئری نہیں ہے آپ لوگ کی کوئی کوشچن نہیں ہے تو جی اٹینڈنس ہو گئی ہے. جو اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہے سب کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے اوکے جی ٹیک کیئر. اللہ حافظ.